اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں استغفار کرنے کے فضائل سے آگاہ کروں گی۔ یہ فضائل بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ دوستو، ایک اور احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کر لے۔ دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنا نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے گا۔ دوستو، ان تمام احادیث سے آپ کو استغفار کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔